السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں بھری زندگی سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پکا اور ایک سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نمازی سے نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سب حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان 10 نیک دنوں کی برکت سے، ان 10 دنوں کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام خوشیاں آپ کو عطا فرما دے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی دلی آرزو ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو جو اپنے اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بد زبانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ اور وہ والدین جن کو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے محروم رکھا ہے، جلد از جلد نیک اور نرینہ اولاد ان کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ اللہم آمین ثم آمین۔ ہر دعا میں آمین ضرور کہا کریں، نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ مجھے پسند ہے وہ پرندے جو اپنی موج میں اڑتے پھرتے ہیں، اس دنیا سے بالکل بے خبر ہو کر، ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں گرنے نہیں دے گا۔ واقعی آپ نے دیکھا ہے جب پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اڑ رہے ہوتے ہیں، کیا سوچ رہے ہوتے ہوں گے وہ اس وقت، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ جس رب نے ان کو ہوا میں اڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ انہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ تو پھر ہم ایک انسان ہو کر ہاتھ پیروں سے سلامت، جسم کے مکمل اعضاء کے ساتھ کس طرح یہ بات سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اور وہ ہمیں نہیں دے گا، ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ ہم مستقل گناہ کرتے رہتے ہیں، خوب اپنی نمازیں قضا کرتے رہتے ہیں، ہم وہ سارے کام نہیں کرتے جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ گناہوں سے ہم نے اپنے نامہ اعمال کو بھر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم معافی کا ایک جملہ اپنے منہ سے نہیں نکالتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ پاک کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ آپ کر کے دیکھیں، یقین کیجئے آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ان سے معافی مانگتے رہتے ہیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم اپنے والدین سے معافی مانگیں گے تو ہماری آگے کی خواہشات پوری ہوتی رہیں گی، ہمیں ہماری ہر خوشی کی وہ چیز ملے گی جو ہمارے والدین ہمیں دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ والدین سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ میرا رب ہے۔ والدین کے پاس اگر دولت ہے تو وہ کس کی بدولت ہے؟ اسی رب کی بدولت ہے نا، اسی رب نے دی ہے نا۔ تو ہم اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی تو راضی کریں، وہ بھی تو کام کریں جس سے ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانی والے کام نہ کریں، ہم کوئی ایسے کام ہی نہ کریں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر ہم آج صاحب استطاعت ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ اپنے اللہ کی وجہ سے ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ڈور کھینچ لے اور یہ سب کچھ چیزیں ہم سے چھین لے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سب کچھ چھین لے تو ہم کہاں جائیں گے؟ مانگیں گے کسی سے؟ نہیں نا۔ تو پھر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ آج جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، بہت جلدی ہم سے یہ دن رخصت ہو جائیں گے، تو خدارا ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیے۔ نمازیں قضا کر رہے تھے نا، معافی مانگ لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اب ہم ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، نمازوں کی طرف آ جائیے۔ اللہ پاک ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں قرآن پاک تجوید سے سیکھنا ہے، ہم کوشش کریں گے اللہ پاک، لیکن تو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں کو اتنی صلاحیت دے کہ ہم یہ سب کوشش جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے۔
اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو مایوس نہیں کریں گے، آپ کو کامیابی ملے گی۔ حجاج کرام کا ٹھاٹے مارتا سمندر تلبیہ پکارتا، آج نماز فجر کے بعد سے مینا پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ نماز ظہر سے پہلے پہلے تمام حجاج کرام مینا پہنچ جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو کوشش کیجئے آج زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس سال ہمیں حج کی سعادت نہیں مل سکی، یہ تو ہی جانتا ہے، تیرے ہی راز ہیں، تو ہی بہتر طریقے سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگلے سال تو ہمیں اتنی مہلت دینا کہ ہم بھی اپنے محرموں کے ساتھ حج کی سعادت نصیب ہمیں ہو جائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، بہت زیادہ جو اللہ پاک کو پسند ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کچھ بھی نہیں نا تو آپ صرف اپنی زبان سے ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اعمال نامے میں اس کا وزن بے انتہا زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا وعدہ ہے کہ میں مال، دنیا، خواہشات کی غلام نہیں، بلکہ صرف اپنے رب کی پابند ہوں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ اپنے گھر کا کوئی سا بھی کام کر رہی ہیں نا، کوئی سا بھی کام، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اور ایک بات ضرور کہوں گی کہ پلیز اپنے سر کو اسکارف کی مدد سے یا پھر دوپٹے کی مدد سے ضرور کور رکھیں۔ کوشش کیجئے کہ گھر میں بھی آپ اپنے سر کو کور رکھیں، کیونکہ دیکھیں عورت کے سر سے جب دوپٹہ سرکتا ہے یا اسکارف کے بغیر وہ رہتی ہے تو شیطان اس کو چاروں سائڈ سے گھیرے رکھتا ہے، الٹی سیدھی باتیں دماغ میں اس کے چلتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے برائی اس کے دل و دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ تو کوشش کیجئے یہ عمل کرنے کی، ہر وقت اپنے سر کو دوپٹوں کی مدد سے کور رکھنے کی۔ آپ خود کریں گی تو آپ کے گھر کی بیٹیاں جو ہیں، بہنیں جو ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ کر یہ عمل کریں گی۔ اور ہر وقت اگر آپ کچن کا کوئی کام کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بے حساب پڑھتے جائیے۔ اعمال نامے میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے، جتنی دفعہ پڑھیں گے نا اتنے اعمال نامے سے اللہ پاک گناہوں کو مٹا دے گا۔ دوسرا عمل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے رب کی کبریائی کا اعلان، اللہ ایک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب کی کبریائی کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی ہستی ہر کسی کی غلطی اور عیب سے پاک ہے۔ بے شک بالکل یہ میں ہوں جو غلطیاں اور گناہوں سے بھری ہوئی ہوں، لیکن میرا رب ہر عیب سے بالکل پاک صاف ہے۔ الحمدللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، سب کمال میرے اللہ کا ہے، سب شکر اس کا ہے۔ اللہ ایک ہے، نہ تو وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ بے شک پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ وہ میرا رب۔ رات اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، صبح اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں نا۔ تو پھر ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں
اپنے دل کو بہت زیادہ نرم بنا لینا چاہیے. کسی کے لیے بھی اپنے دل میں آپ نفرت مت رکھیے, کسی کے لیے بھی. معاف کرنا سیکھیے, جھوٹ سے بچیے, غیبت سے بچیے. غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو بیٹھ کے. تو کیا ہم میں سے کسی کو پسند آئے گا کہ ہم اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت جمائیں, گوشت کھائیں؟ تو غیبت اتنا سخت گناہ ہے. ادھر کی بات ادھر مت کیجیے. اگر آپ نے اس کی بات سنی اور جا کے آپ نے دوسرے کو بتائی تو وہ غیبت ہی کہلائی. تو کوشش کیجیے ان گناہوں سے بچنے کی. اگر ہم واقعی اپنے آپ کو پورے طریقے سے کنٹرول کریں گے نا, آپ دیکھیں بعض محلوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے, بعض علاقوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے, بعض جگہوں پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ دو خواتین آپس میں دروازوں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, باتیں بنا رہی ہوتی ہیں. تو کیا باتیں بنا رہی ہوتی ہیں؟ کیا وہ دین سکھا رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے؟ نہیں نا, وہ اس کی بات کر رہی ہوتی ہیں, اس کی بات کر رہی ہوتی ہیں, فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ایسا کر دیا, میری مامی نے ایسا کر دیا, میری چاچی نے ایسا کر دیا, میری تائی نے ایسا کر دیا. باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, اور دو عورتیں بیٹھ کے وہ باتیں آپس میں سن رہی ہیں, کر رہی ہیں. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ غیبت ہے. وہ کوئی آپ کو دین تو نہیں سکھا رہی, ایک دوسرے کو کوئی دین کی بات تو نہیں سکھا رہی کہ بہن آج تم نے نماز کتنے وقت کی پڑھی. یہ باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا کہ بہن آج تم نے فجر کی نماز پڑھی تھی. تمہیں پتہ ہے فجر کی نماز قضا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, چہرے سے اللہ پاک نور مٹا دیتا ہے. اگر تم چاہتی ہو تمہارے چہرے پہ نور ہو تو تم فجر کی نماز پڑھو. وہ آپس میں یہ باتیں بھی کر سکتی ہیں. لیکن جہاں دو عورتیں جمع ہو جائیں, پلیز آپ برا مت مانیے گا, کوئی اس بات کا برا مت مانیے گا, لیکن یہ بات ہے جہاں پہ دو خواتین جمع ہو جائیں وہاں پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غیبت نہ ہو. تو اس گناہ سے بچ کے رہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کیجیے. آج کا دن بہت اسپیشل ہے, بہت اہم ہے. کل ہمارا عرفے کا دن ہوگا, 9 ذی الحج کا دن ہوگا. پتہ نہیں مجھے زندگی اتنی ملتی ہے نہیں ملتی, شاید آج ہی کا دن میرا آخری دن ہو جائے. تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ پلیز میری ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کیجیے. کل کے دن کی نیت کیجیے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے, کوشش کرنی ہے. اللہم اجرنی من النار, اللہ پاک ہمیں دوزخ کے آگ کے عذاب سے بچا لے. ہمیں معلوم ہے گرمیوں کا سیزن ہے, گرمی بہت ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ گرمی ہے اور ہم پتہ نہیں روزہ رکھ سکیں گے نہیں رکھ سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچئے کہ کل کے دن کا جو روزہ ہوگا وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. معلوم نہیں یہ 10 ذی الحج کے دن ہماری زندگی میں دوبارہ آتے ہیں یا نہیں آتے. تو کل کے اس دن کو اسپیشل بنانے کی کوشش کیجیے گا, صرف عبادت کیجیے گا. اور یہ سمجھ لیجیے گا کہ ایک دن اگر ہم اپنی زندگی میں سے یہ مخصوص کر دینا کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنے دین پہ فوکس زیادہ دینی ہے. دنیا کے کام تو روز بروز ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے دنیا کے کاموں سے کوئی خوش نہیں ہوتا. ہم لاکھ کوشش کر لینا سب کو خوش رکھنے کی اپنی ذات سے, تو لوگ ہم سے خوش نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو بڑے طور طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں, کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی خوش کر لیں, ہم اس کو بھی خوش کر لیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے کاموں میں 10 کیڑے نکال دیے جاتے ہیں. یہ کام ایسا کیا, یہ کام ایسا کیا. اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف آپ وضو کر کے نماز ہی پڑھ لینا تو اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ نماز کی طرف آ گیا, سجدے کی طرف آ گیا. تو دنیا کے پیچھے بھاگنا خدا را چھوڑ دیجئے, دنیا والوں کو راضی کرنا چھوڑ دیجئے. یہ دنیا آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جائے گی, یہ دنیا آپ کو اکیلی قبر میں تنہا چھوڑ کر واپس آ جائے گی. انسان دنیا سے گیا, بس ختم معاملہ, محبت ختم, عزت ختم, سب کچھ ختم ہو گیا, چلا گیا نا, چلا گیا وہ. اب اسے کیا کرنا ہے؟ اب وہ وہاں جا کے یہ تو نہیں کہے گا نا کہ میں نے تو صرف دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنا ٹائم گزارا ہے اس دنیا میں. اللہ پاک تو مجھے ایک موقع اور دے دے, میں جا کے تیری عبادت کر لوں گی یا کر لوں گا. تو سوچے اس بات کو, کرے, وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, دنیا کے ساتھ چلنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے. جو بات میرے رب نے کہہ دی اس کو مانے, اس کو سمجھے, اس کو سیکھے, اس کے اوپر عمل کیجیے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی. گناہوں سے بچتے ہوئے پلیز یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں, ان کو گزاریے. زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر لیجیے.
اللہم آمین ثم آمین. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.